الله الرحمن الرحيم أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انبیاء پچھلے ہفتے شروع ہو گئی تھی الحمدللہ. 2 رکوع ہو گئے تھے، پہلا دوسرا، آج تیسرا چوتھا رکوع انشاءاللہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جائے گا. 29 آیتیں پچھلے ہفتے ہو گئی تھی اور آج 50 آیتوں تک دوسرا رکوع انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان میں زمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا. جب کائنات اللہ رب العزت نے شروع کی ہے، آپ نے ایک نام سنا ہوگا سائنس میں بگ بینگ. سب سے پہلے جب ایک دھماکہ ہوا تو یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. ایک دھماکے کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں الگ الگ کیا. اس کا ذکر یہاں پہ ہے اس آیت میں. جو لوگ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بگ بینگ کو سمجھتے ہیں کہ کائنات کی شروعات ہوئی تھی تو یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی تھی. اللہ نے ایک دھماکے کے ساتھ انہیں الگ کیا، آسمان کو اوپر پہنچا دیا، زمین اپنی جگہ پہ رہی. زمین سے پیداوار شروع ہو گئی اور آسمان سے بارش وغیرہ اللہ رب العزت نے شروع کی، جس سے کہ زندگی آسان ہو جائے لوگوں کی. آگے فرمایا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. مطلب انسان کا مادہ تخلیق تو مٹی ہے، لیکن مادہ حیات جو ہے وہ زندگی کا جو مادہ ہے وہ پانی ہے. اور تمام تر چیزوں کو اللہ رب العزت نے کوئی بھی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہوں، نباتات ہوں، انسان ہوں، تمام تر چیزوں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا. کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کرے. مطلب پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے زمین میں اس طرح سے بنایا ہے، اس طرح جما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ زمین کسی ایک طرف جھک جائے، بلکہ اس طرح سے کیلوں کی طرح سے گڑے ہوئے ہیں پہاڑ زمین میں. اگر آپ کبھی سیٹلائٹ سے کوئی نقشہ زمین کا دیکھیں تو آپ کو تب اندازہ ہوگا جگہ جگہ اللہ رب العزت کی حکمت کا، کی کارناموں کا اندازہ ہوتا ہے اس فوٹو سے. اگر آپ اوپر سے اس کا فوٹو دیکھیں زمین کا تو پہاڑوں کو اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ذرا سی بھی لرزش زمین نہ لے. ہلکے پھلکے جو زلزلے آتے ہیں وہ بہت نہ کے برابر زلزلے ہیں. اگر زیادہ جنبش لے جائے زمین تو ختم ہو جائے پوری زندگی. تو کہیں ایک طرف نہ جھک جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا میں نے اس میں پہاڑ بنا دیے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں. مطلب دریا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، مطلب ہواؤں تک کے اللہ رب العزت نے راستے بنائے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو. اسی طرح اللہ رب العزت دنیا سے آخر تک کا راستہ بنا دیں گے. یہ ایک اشارہ ہے کہ جب میں یہاں راستے بنا سکتا ہوں زمین پہ تو آخرت تک کا راستہ بھی میں بنانے کے لیے پوری طرح سے کامل کاریگر ہوں. آسمان کو مضبوط چھت، محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے ہیں. مطلب اللہ نے یہاں اپنی ایک اور قدرت کا یہاں مظہر بیان کیا ہے کہ
کہ میں نے ایسی محفوظ چھت آسمان کو بنایا ہے کہ وہ گرتا نہیں. آسمان جو ہے کہیں کوئی ستون نہیں ہے. آپ ذرا سی بھی چھوٹی موٹی چھت بھی آپ اگر کہیں ڈالنا چاہو گے تو بنا ستون کے بنا دیواروں کے نہیں ڈال سکتے. آسمان میں آپ کو کہیں کوئی کسی قسم کی کوئی دیوار کوئی ستون نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ محفوظ چھت ہے. اگر یہ خدا نہ خاصہ زمین پہ گر جائے تو تمام زندگی ختم ہو جائے, لیکن اللہ نے اسے محفوظ کر کے بنایا تاکہ یہ گرے نہ بالکل بھی اور اللہ کے آرڈر سے وہیں رکا رہے. لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دیتے, مطلب اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں کرتے. تمام تر چیزوں میں ترقی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. سائنس میں سائنسداں کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. کائنات کی چیزوں میں اس طرح سے غور و فکر ڈسکوری آپ دیکھو کتنا کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. لیکن اللہ رب العزت کی ذات میں, اللہ رب العزت کی صفات میں, اللہ رب العزت کے ہونے میں, اس کی معرفت حاصل کرنے میں کسی قسم کا کوئی غور و فکر یہ لوگ نہیں کرتے, بلکہ ایسے ہی مر جاتے ہیں. پوری زندگی اپنی ڈسکوری میں لگا دیتے ہیں مگر اللہ کو ڈسکور نہیں کر پاتے. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. مطلب رات اور دن کو اللہ رب العزت نے بنایا کہ دن میں لوگ اپنے کام کر سکیں, روشنی ملے لوگوں کو, زندگی آسان ہو, اور رات کو آرام کی, کیونکہ سارا دن کا تھکا آ رہا آدمی, رات کو آرام, اور چاند کی ٹھنڈی ایسی روشنی کہ اس میں زندگی لوگوں کی آسانی سے رات کٹے, اور دن کو روشن اس لیے بنایا کہ تاکہ لوگ اپنے کاموں میں لگ سکیں. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. مطلب اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ملتی ہے. یہ تمام تر چیزیں سائنس سے بھی بات ثابت ہو گئی کہ جتنی بھی یہ اوپر آسمان میں چاند ہو, ستارے ہوں, سورج ہو, تمام تر یہ چیزیں تیر رہی ہیں اپنے اپنے مدار میں. جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں آرڈر ملا ہوا ہے, جس طرح سے انہیں گھومنے کا آرڈر ہے, سب اسی ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر اگر ہو جائے تو پوری کائنات دھرم گرم ہو جائے. تو اس حساب سے اللہ رب العزت نے انہیں سیٹ کیا ہوا ہے. یہ اللہ کے آرڈر کے حساب سے اسی طرح طور تیرتے رہتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ جو کافر تھے مکہ کے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سناتے تھے کہ بھائی کب تک یہ دین پھیلائیں گے, ایک دن تو یہ مر ہی جائیں گے, ہماری بھی جان بچے گی معاذ اللہ. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے کہ ہاں یہ طے ہے بات کہ اس سے پہلے کوئی زندہ نہیں رہا اس طرح سے, اور آپ بھی چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور کو انسانی بنا کے بھیجا تھا. ظاہر سی بات ہے جتنی زندگی انہیں دی تھی اس سے بات جانا تھا. لیکن یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں گے, کیا یہ زندہ رہیں گے یہاں پہ؟ انہوں نے بھی مر کے جانا ہے اللہ کے پاس. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے انہیں ایک طرح سے طنز کیا ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے ہو کہ یہ مر جائیں گے, تم بھی تو مرو گے, تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا. آگے فرمایا ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. مطلب تمام تر جتنے بھی زندگی اللہ رب العزت نے اس کائنات میں زمین پہ بھیجی ہے, اس میں سے اب تک کوئی نہ بچا اور نہ کوئی بچے گا آگے. سب کے ساتھ جینا اور مرنا دونوں لگا کے بھیجے. تو تمام مطلب ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے زمین پہ جو ہمیں بھیجا ہے, ہمیں خوشی بھی ملتی ہے اور غم بھی ملتے ہیں. مطلب برائی بھی ملتی ہے, اچھائی بھی ملتی ہے. یہ ایک اللہ رب العزت کے امتحان لینے کا ایک طریقہ ہے. یہاں تمام تر لوگوں کو اس نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے, اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. مطلب یہاں زندگی گزار کے وقتی طور پہ جو تمہیں 50, 60, 70 سال کی زندگی دی ہے, اس کا حساب کتاب تمہیں ہماری طرف ہی آ کر دینا ہوگا. مطلب ہر چیز جو ہے, شر ہو, خیر ہو, خوشی ہو, غم ہو, سب اللہ کی طرف سے ہے, اور وہ صرف آزمائش کا حصہ ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ نے کہی کہ اس طرح کی باتیں حضور کے بارے میں کرتے تھے کہ اشارے کر کے، جیسے حضور گزر رہے کہیں سے کسی گلی سے، کہ یہ ہے وہ جو نیا دین لے کے آئے ہیں، یہ ہے جو نئے نئے معبود ہمارے بنانے چاہتے ہیں، ہمارے پچھلے معبود منع کرتے ہیں اور نئے معبود ہمارے لیے کھڑے ہیں۔ مطلب معاذ اللہ اس طرح کی باتیں اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں تھوڑی سی تسلی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ اشارہ کر کے کہتے ہیں تمہارے معبودوں کی توہین کرتا ہے شخص اور یہ برا کہتا ہے انہیں، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور سے کہا اللہ رب العزت نے کہ یہ لوگ جو آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں یہ خود ہی اللہ رب العزت کے منکرین ہیں، مطلب منع نہ کرنے والوں میں ہے کہ اللہ جیسی معاذ اللہ کوئی ہستی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے باطل معبودوں کے ذکر پہ خوش ہوتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت کے ذکر پہ یہ ناراض ہوتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑاتے تھے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ مطلب انسان کی خصلت میں اللہ رب العزت نے جلد بازی رکھی ہے، اور اسی لیے جتنے بھی لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب عذاب کا ذکر کرتے تھے تو یہ کہتے لاؤ دکھاؤ عذاب لا کے، مطلب جلد بازی کرتے تھے اس بارے میں۔ تو اللہ نے بار بار قرآن میں بات کہی کہ جلدی نہ کرو۔ اللہ کی طرف سے مہلت بھی ایک حکمت کے تحت تھی کہ کسی طرح سے کوئی توبہ کر لیں اور پلٹ کے آ جائے، اس لیے اللہ رب العزت ڈھیل دیتا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب نہیں آتے تھے تو پھر ایک دم رسی کھینچ دیتا تھا۔ پوچھتے تھے کہ آگے فرمایا تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو، مطلب پوچھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب کو قیامت آئے گی، کب کو موت آئے گی، جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں حساب کتاب کا وہ کب کو ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے، مطلب جو آپ عذاب کا وعدہ کرتے ہو حساب کتاب کا یہ کب کو آئے گا۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مطلب چہروں سے آگ جو شروع ہوگی اسے روک نہیں سکیں گے۔ ایک بار اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ اگر ہو گیا عذاب کا اور وہ عذاب آنا شروع ہو گیا تو جب تک چھوٹ ہے جب تک تو مہلت ہے، اس کے بعد ایک بار فیصلہ ہو اس کے بعد یہ روک نہیں سکتے۔ آگے فرمایا ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، مطلب ایسے ہو جائیں گے جیسے حیران اور مدہوش ہو جاتا ہے آدمی، ایک دم اچانک گھڑی آئے گی۔ اور قیامت کے بارے میں 12 حدیثیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دم برپا ہوگی، اس طرح سے کہ آدمی سودا لیتا ہوگا سودا پورا نہیں لے پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے، مطلب کہ توبہ ہی کر لیں اس طرح کی مہلت نہیں ملے گی۔ بالکل ایک بار فیصلہ ہونے کے بعد جب عذاب آنا شروع ہوگا تو اس کے بعد تمام تر لوگ حیران مدہوش قیامت کو دیکھیں گے، لیکن کسی کو توبہ کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا ہے، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ مطلب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ نے کہ آپ ہی ایسے نبی نہیں ہیں جن کی مذاق اڑائی جا رہی، بلکہ آپ سے پہلے بھی ایسے بہت سے لوگ، سارے نبی ایسے آئے ہیں جن کی ان کی امتوں نے شروع میں مذاق اڑائی ہے، اس لیے آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ اور پھر جب وہ چیز انہیں گھیر لیتی ہے جس کی وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ مطلب عذاب کے بارے میں بار بار اس رکوع میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون۔ آگے فرمایا اللہ نے ان سے پوچھیے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟
جیسے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کرتا ہے، اس طرح کوئی اور معبود ہے جو تمہاری حفاظت اس طرح کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے بھی پھرے رہتے ہیں، مطلب اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے ذکر سے پھرے رہتے ہیں، مطلب کفر کی حالت میں ہی رہتے ہیں. یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ کیسی کیسی مصیبت اسے بچاتا ہے، کیسی کیسی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کے بعد بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے اللہ رب العزت کا. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں گے؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا. مطلب جو جنہیں معبود مانتے ہیں، جو جن کے جھوٹے معبود ہیں، وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ کس طرح سے ان پہ تکیہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کر لیں گے؟ اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے. مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے یہ بات دے رکھی ہو، اس طرح کی صلاحیت کسی میں ہو کہ ہم سے سفارش کریں، ہم اس کی بات مان لیں. ہماری طرف سے کوئی رفاقت اسے ملتی ہو کہ وہ تمہارے کام آ جائے، بنا اللہ کے حکم کے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. اس لیے آپ نے پچھلے ہفتے والے رکوع میں سنا ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت نے کہی کہ میری مرضی کے بنا کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا قیامت میں. اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو مشہور ہے، وہ سفارش بھی اللہ کے حکم سے ہوگی. جن لوگوں کے اللہ حکم دیں گے ان کی سفارش بھی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اپنی مرضی وہاں کسی کی نہیں چلے گی، تمام اختیار اللہ رب العزت کے ہوں گے. آگے فرمایا بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے. مطلب سامان زندگی جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، تمام تر لوگوں کو جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں سب اللہ کی طرف سے انہیں سامان ملا زندگی کا، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی. مطلب نافرمانی میں اڑے رہے، انہوں نے بات نہیں مانی. یہ بات اللہ نے ان کے پچھلے باپ داداؤں کو کہی جو کافی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے تھے. وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا کر چلے آ رہے ہیں، اب کیا وہی غالب ہے؟ مطلب تمام تر دنیا، اس کے کئی میننگ جو ہے تفسیر لکھنے والوں نے لکھے ہیں. ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ زمین کو اس کے کناروں سے ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. مطلب اس ٹائم کے جو لوگ تھے، مکے کے اطراف کے لوگ ایمان میں آ رہے تھے، اس لیے یہ بات کہی گئی کہ تمام تر زمین سکڑ رہی ہے. مطلب تمام تر زمین کے لوگ ایمان میں آ رہے ہیں. لیکن آج سائنس کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کے طور پہ ہے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کا نظارہ کر سکتے ہو. ہر چیز آپ ایک سیکنڈ میں امریکہ کے کسی بھی آدمی سے بات کر سکتے ہو. تو اس طرح زمین سمٹ گئی، کیونکہ قرآن کے جو معجزات ہیں قیامت تک کھلنے ہیں، آیتوں کے الگ الگ میننگ، الگ الگ تفسیر بیان ہوتی رہے گی. تو اس ٹائم کی تفسیر کے حساب سے تو مکے کے اطراف کے لوگ کیونکہ ایمان میں آ رہے تھے، اس لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ زمین کو ہم گھٹاتے جا رہے ہیں، تمام تر لوگ ایمان میں آ رہے ہیں. لیکن آج کے دور کے حساب سے اگر آپ اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس ٹائم پوری جو کائنات ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں آپ وزٹ کر سکتے ہو. اب کیا وہی غالب ہے کہ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے. مطلب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جو اللہ کا کلام ہے، وہ تمہیں سنا رہا ہوں. میرا گڑا ہوا کچھ نہیں ہے اس میں، میرے اوپر وحی آتی ہے. قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی ہے، اللہ نے کہلوائی ہے دوسروں سے. میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، بس میرے میں تم میں فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. یہاں یہی بات کہی کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ وحی کے ذریعے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. جو بھی بات کہتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے. مطلب جو حق بات نہ سنے انہیں بہرے کہا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ، جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے. مطلب کوئی اگر جا رہا ہو